گھر کی زیارت اور حج کی سعادت نصیب فرمائی، اور اس بار کا حج پہلے کے حج سے مختلف تھا۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے اس کی چند تفصیلات رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہانگ کانگ ایک دور میں حج کے سلسلے میں بڑی آزادی اور بڑی سہولت کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی شخص کا ارادہ ہوتا حج پہ جانے کا، صبح کا اس کا ارادہ بنا، اس نے دوپہر سے پہلے اپنے کاغذات، پاسپورٹ اور ڈرافٹ وغیرہ کونسلیٹ میں جمع کرایا تو شام کو اس کو ویزا مل جاتا، اور وہ چاہتا تو رات کو سفر شروع کر دیتا۔ یہ اتنی سہولت تھی۔ چاہتا تو ہانگ کانگ سے جانے والے کسی گروپ کو جوائن کرتا، چاہتا تو اکیلے اپنے طور پہ چلے جاتا۔ بڑی فراخی اور بڑی آزادی تھی۔ پھر 2016 کے بعد یہ سلسلہ رک گیا اور حج کا سلسلہ ٹریول ایجنٹوں کے پاس چلا گیا، اور یہ بھی پھر 2019 تک رہا۔ 2019 میں کووڈ شروع ہو گیا، تو اس کے بعد پھر کوئی حج کا قافلہ ہانگ کانگ سے نہیں جا سکا، تو تقریباً 4 سال کا وقفہ بیچ میں آ گیا۔ گزشتہ سال بھی کوئی وفد حج کا ہانگ کانگ سے نہیں جا سکا تھا، اگرچہ باقی دنیا سے لوگ گئے تھے لیکن ہانگ کانگ سے کوئی نہیں جا سکا تھا۔ اس سال حج کا جو سلسلہ تھا وہ تکنیکی طور پر وہ ہانگ کانگ کے کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ نہ کونسلیٹ ویزا ایشو کر رہی تھی، نہ کوئی ٹریول ایجنٹ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر پا رہا تھا، نہ مسجد کی طرف سے کوئی سلسلہ ایسا ممکن ہو پایا۔ تو اس سال دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک، اور بالخصوص وہ ممالک جہاں پہ مسلمان اقلیتوں کے اندر ہیں، وہاں سے نسک کے تھرو حج کا سلسلہ شروع ہوا۔ نسک سعودی حکومت نے ایک ادارہ بنایا سعودی عرب کے اندر، جس کے اندر کوئی 10 سے 12 کمپنیاں ہیں جو حج کے سلسلے میں انتظامات کرتی ہیں۔ چنانچہ آپ نسک پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اور پھر جب رجسٹریشن آپ کی ہو جاتی ہے، اپروول ہو جاتا ہے، تو پھر ویلٹ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، والیٹ، اس کے اندر آپ کو پیسے رکھنے پڑتے ہیں، اور جب آپ اس کے اندر کریڈٹ کارڈ سے یا اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو پھر ایک پیکیج آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے، اور اس ویب سائٹ کے اندر مختلف پیکیجز ہیں، مختلف کمپنیاں ہیں، جس کمپنی کا جو بھی پیکیج آپ لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ چونکہ نظام نیا تھا تو یہاں پر ہانگ کانگ کے لوگ ریلیکٹنٹ تھے کہ جائیں تو کیسے جائیں، تو پیسے جمع کرا دیں، کام ہو سکے نہ ہو سکے، تو تردد کے اندر تھے۔ چنانچہ مین وائل ہم سے رابطہ ہوا۔ آسٹریلیا کے اندر ایک لوگ ہیں جو نسک کی ایک بڑی کمپنی ہے ضیوف البیت، اس کے وہ نمائندہ تھے۔ چنانچہ ابھی تو خیر پتہ چلا یہ وہ لوگ تھے جو آسٹریلیا سے حج کے قافلے لے آیا کرتے تھے، ٹریول ایجنٹ بھی ہوں گے اس کے اندر۔ تو انہوں نے ضیوف البیت کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ کوئی معاہدہ اور اشتراک کیا۔ چنانچہ ہانگ کانگ میں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو ہانگ کانگ کے لوگوں کو بھی ہم ساتھ لے کے جانے کے لیے تیار ہیں۔ خیر چونکہ چیزیں واضح نہیں تھیں، بہرحال جانا تو تھا ہانگ کانگ سے لوگوں نے، تو ہم نے بھی آمادگی ظاہر کی۔ چنانچہ وہ لوگ یہاں پر آئے، 2 ان کے نمائندہ، اور انہوں نے جو ہانگ کانگ سے حج پہ جانے والے لوگ تھے ان سے ملاقات کی، ان کے سوالوں کے جوابات دیے، اور ان کو کسی حد تک مطمئن کیا۔ انہوں نے ہمیں بھی آفر کی کہ بطور رہنما، بطور مذہبی گائیڈ کے آپ اس قافلے کے ساتھ جو ہانگ کانگ سے بنے گا اس کے ساتھ چلیں۔ چنانچہ اس پر ہم نے آمادگی ظاہر کر دی۔ خیر سلسلہ شروع ہوا۔ نوجوان جو ہمارے ہانگ کانگ سے جانے والے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ
تعاون کیا، چونکہ سارا یہ نیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ چیزیں ہونا تھی، اور جو یہ جدید سلسلہ ہے اس میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ سے زیادہ آگاہی نہیں رکھتے، چنانچہ ان نوجوانوں نے خاصا تعاون کیا. تو دیکھتے دیکھتے یہ ایک گروپ بن گیا کوئی 50 آدمیوں کا. اس میں سے کوئی تقریباً 10 آدمی وہ تھے جنہوں نے مختلف کمپنیوں کے مختلف پیکیجز لیے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس دفعہ ہانگ کانگ سے یوں سمجھیے کہ مہنگا ترین حج کا پیکیج ہوا، اور لوگوں نے مہنگا ترین پیکیج لے کے سفر حج کیا. البتہ سہولیات وائز یقیناً یہ پہلے جو وفود جایا کرتے تھے ان سے کہیں بہتر تھا. چنانچہ ایک وفد جو بنا وہ کوئی 40 آدمیوں کا ایک وفد بنا، جس کے ساتھ مجھے جانے کے لیے کہا گیا. باقی جو 10 آدمی تھے وہ انڈیویجولی انہوں نے مختلف پیکیج لیے، مختلف کمپنیوں کے انہوں نے پیکیج لے کے ان کے ساتھ سفر کیا. چنانچہ ہم نے یہاں سے 7 جون سے جو سعودی عرب کے اندر پہلی ذوالحجہ تھی اس سے اپنے سفر کا آغاز کیا. اور چونکہ 4 سال کے بعد یہ لوگ جا رہے تھے تو لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ بھی تھا، اور ایئرپورٹ پر بھی بہت سارے دوست الوداع کرنے کے لیے ان حجاج کو، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست اور احباب اور ویسے دینی تعلق والے کافی لوگ جمع ہو گئے. ان حجاج کو انہوں نے رخصت کیا، میں بھی اس کے اندر شریک تھا. تو یہ دوحہ کے راستے ہم نے مدینہ منورہ پہنچنا تھا قطر ایئر ویز سے. رات کو 1:30 بجے فلائٹ تھی، وقت پر یہ فلائٹ روانہ ہوئی، دوحہ پہنچے. دوحہ میں کوئی مختصر سا ایک گیپ تھا، ہم اس میں ٹرانزٹ تھا، وقت گزارا 1.5-2 گھنٹے. اس کے بعد اگلی فلائٹ مدینہ کے لیے پکڑی. البتہ اس میں کچھ ہمارے گروپ کے لوگ ایسے تھے جو جن کو یہ مدینہ والی براہ راست فلائٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں مل سکی، اس کی قیمت کی وجہ سے یا اس کے سیٹوں کی وجہ سے. وہ پچھلی فلائٹ پہ آئے جو بعد میں آئی. ہم لوگ بہرحال کنیکٹنگ فلائٹ ہمیں مل گئی، تو زیادہ بڑا گروپ کنیکٹنگ فلائٹ کے ساتھ مدینہ منورہ 9:30 بجے پہنچ گیا صبح کے وقت. اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں، مدینہ منورہ ہو یا جدہ، یہ پچھلے چند سالوں کے اندر کافی تبدیلی دیکھنے میں آئی. ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اس امیگریشن اور بالخصوص حجاج کی اور معتمرین کی جو امیگریشن کا سلسلہ ہوتا تھا کافی صبر آزما ہوتا تھا اور کافی وقت درکار ہوا کرتا تھا. کئی گھنٹے لگ جاتے تھے، لائنیں لمبی ہوا کرتی تھیں، پھر امیگریشن کاؤنٹر پہ ایک وقت لگا کرتا تھا. لیکن چند سالوں میں ہم نے یہ تبدیلی دیکھی کہ یہاں پر مرد افیسر کی بجائے اب خواتین امیگریشن افیسر کام کر رہی ہیں. چنانچہ خواتین آفیسرز کی امیگریشن کے اندر ڈیوٹی کے نتیجے میں چند تبدیلیاں آئی ہیں. ایک تو ایفیشنسی بہتر ہوئی ہے، اب چند منٹوں کے اندر یہ امیگریشن کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا اس سے یہ بھی شاید فائدہ ہوتا ہے کہ بین الاقوامی دنیا میں کہ خواتین بھی سعودی عرب کے اندر یا مسلم معاشرے کے اندر کام کرتی ہیں. وہ جو ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ آدھی آبادی انسانوں کی یا ملک کی وہ کام سے محروم ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمانوں کا جو خواتین کے اندر ایک کلچر ہے، دنیا کو اس سے بھی آگاہی ہوتی. یعنی باپرد خواتین، حجاب کے اندر خواتین وہ امیگریشن کے اندر ڈیوٹی کر رہی ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ پردے میں رہنے والی خواتین بھی دنیا کی اس دوڑ کے اندر، تعلیم کے اندر، کام کے اندر کسی سے پیچھے نہیں. چنانچہ خیر یہ امیگریشن افیسر فٹافٹ یہ کام کر لیتے ہیں. اور کچھ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا بھی سلسلہ تیز ترین ہو گیا ہے تو وہ بھی اس طریقے سے جلدی ہو جاتا ہے. اور ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ پہلے کونسلیٹ اور ایمبیسی جایا کرتے تھے ویزے،
اور چنانچہ وہاں سے ویزا لگا کرتے تھے. اب کہ ٹوٹلی یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوا, کہیں کونسلیٹ میں یا ایمبیسی میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی, اور آن لائن ہی پاسپورٹ سکین کر کے یہ اس کی ڈیٹیل لکھ دی جاتی ہے ویب سائٹ میں, اور اپروول بھی آن لائن آتی ہے, اور ای میل کے ذریعے ویزا وصول ہو جاتا ہے. ہم مدینہ میں 9:30 بجے پہنچے. خیر وقت گزرا, نکلتے نکلتے 10 ہو گئے, اور ہم لوگ بس میں بیٹھے, اپنے ہوٹل میں پہنچے. ہوٹل ہمیں یہاں پہ ملا تھا وقف عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نام کا ایک ہوٹل ہے. یہ جو مسجد نبوی کے گرد ہوٹل ہیں جو رنگ روڈ کے اندر ہیں, پہلے رنگ روڈ کے اندر ہیں, ان کو مرکزیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ سینٹرل پوائنٹ کے اندر ہیں. چنانچہ یہ بھی مرکزیہ کی بھی پھر کئی لائنیں ہیں, تو یہ آخری لائن کے اندر یہ ہوٹل تھا. کوئی 10-12 منٹ کی واک تھی مسجد نبوی سے. چنانچہ اس میں ہم آئے. البتہ پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا, چونکہ یہ جمعہ کا دن تھا اور سب حجاج کی خواہش تھی مجھ سمیت کہ مسجد نبوی میں جمعہ کی سعادت حاصل ہو جائے اور جمعہ ہم مسجد نبوی کے اندر پڑھ لیں. لیکن جلدی سے سامان ہم نے ہوٹل کے لابی کے اندر چھوڑ کر جمعہ کے لیے ہم جب روانہ ہوئے, تو اگرچہ اس وقت تک ابھی اذان نہیں ہوئی تھی اور جمعہ کا ٹائم بھی نہیں ہوا تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے سارے دروازے بند ہیں اور چلچلاتی دھوپ ہے, اور مدینہ میں درجہ حرارت کوئی 45 سے بھی اوپر جا چکا تھا, اور پھر ساتھ گاڑیاں جب چل رہی ہوں, ایئر کنڈیشن چل رہے ہوں, تو گرمی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. چنانچہ جب مسجد نبوی کے سارے دروازے, مسجد نبوی فل ہو چکی تھی, یعنی یہ سارے سال میں جو سیزن پیک پہ ہوتا ہے لوگوں کا اجتماع کا, یہ وہ سیزن تھا. خیر اللہ نے کیا, بس نماز مسجد نبوی کے ساتھ ادا کر لی, اور پھر ہمارے پاس یہاں 5 دن تھے. 5ویں دن ہم نے یہاں سے روانہ ہونا تھا. چنانچہ ان 4 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری کا بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کئی بار, اور حجاج بھی جاتے رہے, اور بقی کے قبرستان کے اندر بھی جانے کا اور دعا کرنے کا موقع ملا. اور سب سے اہم بات جو پچھلے سفروں کے اندر ہمیں مشکل لگتی تھی اور ہوتی بھی مشکل تھی, وہ تھا کہ جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور ممبر کے درمیان کا جو علاقہ ہے, جو حصہ ہے مسجد نبوی کا, اس کے اندر جانے کے لیے خاصی دھکم پیل ہوا کرتی تھی. اب حکومت سعودیہ نے اس کو بہت ہی منظم کر لیا, اور اس کے لیے بکنگ لی جاتی ہے. چنانچہ اس بکنگ سے اگر کوئی شخص وقت لے کے وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے. اور اس سلسلے میں تھوڑی یہ چیز بھی میں عرض کروں کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں, اگر اس وقت میں اگر آپ بکنگ لے لیں تو پھر آپ کو زیادہ دیر ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی بھی نماز سے تھوڑا پہلے کا جو وقت ہوتا ہے, اور یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آخری وقت, یعنی نماز سے پہلے پھر وہ وقت نہیں دیا کرتے دوسروں کو, پھر اگلی نماز کے بعد اگلا وقت پھر شروع ہوتا ہے. تو نماز سے پہلے کا وقت اگر آپ چوز کر لیتے ہیں تو پھر آپ ریاض الجنہ میں چلے جاتے ہیں, آپ کو نماز پڑھنے کا بھی وہاں اور کافی دیر بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ انڈیویجولی ایک نسخ اپلیکیشن کے ذریعے بکنگ کی جاتی ہے, جس کے اندر آپ پاسپورٹ کی, ویزے کی تفصیل ڈالتے ہیں, اور پھر آپ کی اس میں بکنگ کے جو آپشن آتے ہیں, آپ وہ ٹائم بک کرتے ہیں, اور اس پر جب آپ وہ جاتے ہیں QR کوڈ ان کو دکھاتے ہیں تو وہ آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع دے دیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ خود ضیوف البیت, جو وہ کمپنی جس کے ذریعے ہم حج کر رہے تھے, انہوں نے پورے ہمارے گروپ کے لیے ایک ٹائم سلاٹ لیا, جس کے اندر ضیوف البیت چونکہ بڑی کمپنی ہے, صرف ہانگ کانگ کے ہم لوگ نہیں تھے, آسٹریلیا کے لوگ زیادہ تھے. چنانچہ انہوں نے اپنے اس آسٹریلیا ہانگ کانگ گروپ کے لیے ایک ٹائم سلاٹ لیا, اور وہ جو وقت لیا
اس میں ہم لوگ سارے گروپ والے وہاں پہ چلے گئے. تو الحمدللہ بڑے سکون کے ساتھ یہ کہ جب وہ وقت آیا تو لائن کے ساتھ ہم سب کو وہ لے گئے. پہلے مسجد نبوی میں گئے اور وہاں پہ کچھ دیر انتظار کیا، پھر مسجد نبوی کے جدید حصے کے اندر، پھر وہاں سے ہم روضہ کے اندر گئے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ. تو ریاض الجنہ میں گئے، وہاں نوافل ادا کیں، سکون کے ساتھ دعائیں کیں اور پھر ہم باہر آ گئے. تو اس لحاظ سے ان کا یہ انتظام بھی میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے. اگرچہ ایک فرد کی جو آزادی ہے وہ تو متاثر ہوئی کہ اس کو جب چاہا جس وقت چاہا چلا گیا، وہ والی کنڈیشن تو اب نہیں رہی، چونکہ ہجوم اتنا ہے اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جائے. جو بوڑھے ہوا کرتے تھے، جو کم ہمت ہوا کرتے تھے، وہ رہ جاتے تھے، اور جو وہ پہنچ جاتے تھے وہ دھکم پیل کے ذریعے کے ساتھ نماز ادا کر پاتے تھے. چنانچہ اب انتہائی سکون کے ساتھ جو آپ کو وقت دیا گیا ہے 15 منٹ 20 منٹ، اس کے اندر آپ کو نمازیں ادا کرنی ہیں، دعا کرنی ہے. اور پھر ہمیں جو وقت ملا تھا وہ ملا تھا عصر کے بعد. عصر کے بعد ظاہر نوافل نہیں ہوا پڑھتے، تو میں نے خیر دوستوں سے یہ کہا تھا چونکہ یہ عصر کی نماز پہلے ادا کرتے ہیں تو آپ عصر کی نماز میں آپ جماعت میں یا تو شریک نہ ہوں، یا شریک ہوتے ہیں تو نفل کی نیت کر لیں، اور پھر نماز ریاض الجنہ میں جا کر وہاں اپنی عصر کی نماز سے پہلے نوافل ادا کریں اور عصر کی نماز ادا کر کے پھر آپ آ جائیں. تو اس طریقے سے خیر ہم نے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، وہاں عصر کی نماز 2-3 ساتھیوں نے مل کے ہم نے جماعت کی ریاض الجنہ میں، اور پھر ہم لوگ واپس اپنے ہوٹلوں کے اندر آ گئے. پھر زیارات کا سلسلہ ہے، ظاہر احد پہاڑ پہ جانا ہوتا ہے، مسجد القبلتین، مسجد قباء، اور یہ جو اہم مقامات ہیں مدینہ کی وہاں پہ زیارتیں ہوئیں. مسجد 7 مساجد، جہاں 7 مسجدیں غزوہ خندق کے حوالے سے وہاں ایک بڑی مسجد بنا دی ہے، وہاں پہ بھی زیارتیں ہوتی ہیں. اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کی ادائیگی، مسجد قبلتین میں بھی 2 رکعت نماز کی ادائیگی نوافل کی وہ ہوئی. پھر مسجد احد میں انہوں نے نقشے بنا لیے اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہ کہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ تیر اندازوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا اور اپنی جگہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اور غزوہ احد کی ابتدا میں جنگ کی کیا صورتحال تھی، اور بعد میں خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کس طرح مکہ کے لوگوں کو، مکہ کی فوج کو لے کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اور 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے. چنانچہ یہ پوری نقشوں کے ذریعے وہاں پر ایک تختی لگا دی گئی اور اس سے سمجھنے میں موقع ملتا ہے. ہم نے اسی نقشوں کے ذریعے پھر گروپ کو سمجھانے کا موقع میسر آیا، ان کو سمجھایا. تو یہ تھا مدینہ کا سفر. پھر مدینہ کا ہمارا قیام 4 دن پورے ہونے کے بعد 5ویں دن ہمارا مکہ کے لیے روانگی ہونا تھی. چنانچہ گھر سے ہی احرام باندھ دیا گیا. البتہ نیت کے لیے ہم نے کہا کہ جب ہم ٹرین سٹیشن جائیں گے، اور یہ بھی حرمین جو ٹرین انہوں نے شروع کی ہے وہ کافی جدید بھی ہے اور تیز ترین بھی ہے. 2 گھنٹے کے اندر مدینہ سے مکہ شخص پہنچ جاتا ہے اس ٹرین کے ذریعے، اور اس ٹرین کی ٹکٹوں کا انتظام بھی ضیوف البیت نے کیا تھا. سامان بڑا ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو سامان کے لیے انہوں نے ٹرک کیا تھا. ٹرک کے ذریعے سامان پہلے ہوٹل بھیج دیا گیا تھا مکہ میں، اور ہم لوگ ہینڈ کیری لے کر، ہاتھ یا دستی سامان لے کر ہم ٹرین کی طرف چلے گئے. ٹرین کا نظام بھی جدید دنیا کے نظام کے مطابق ہے اور کافی منظم انداز سے ہے. چنانچہ یہاں پر ٹرین کے اندر ہم نے سفر شروع کیا اور ٹکٹیں سب کو دے دی گئی تھیں. ہر ایک ٹکٹ کے اوپر سیٹ نمبر اور جو کوچ نمبر ہوتا ہے وہ لکھا ہوا تھا. چنانچہ اس لحاظ سے سب
لوگ نے اکٹھے سفر شروع کیا، اور یہاں جب ہم اترے ہیں تو گرمی کی بھی خاصی شدت تھی، چنانچہ بسیں پہلے سے تیار تھیں، ایئر کنڈیشن بسیں تھیں۔ ہم اپنے گروپ کو لے کر اس ایک بس کے ساتھ ہم ابراج الکسوہ تحصیل کے علاقے میں جرول کے قریب یہ ایک ہوٹل ہے، کافی بڑا ہوٹل ہے، جو مسجد حرام سے 15 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پر ہے، 15 منٹ کی مسافت ہے پیدل چلنے کی۔ چنانچہ یہاں پر ہمیں ہوٹل دے دیا گیا۔ ہوٹل چاہے مدینہ میں تھا یا مکہ میں، دونوں جگہ چونکہ یہ بکنگ آن لائن ہوئی تھی، تو آن لائن جب کوئی شخص پیکج لیتا ہے تو اس کے اندر یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ 2 والا کمرہ لینا چاہتے ہیں، 3 والا لینا چاہتے ہیں، یا 4 والا کمرہ لے کے آپ دوسرے حاجیوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی 2 والا لینا چاہتا ہے تو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے بنسبت 4 والے مشترکہ روم کے۔ چنانچہ لوگوں نے، ہمارے اس گروپ میں 5 روم وہ تھے جو لوگوں نے 2 کر کے بک کروائے ہوئے تھے، ایک 3 والا اور باقی سارے 4 اکٹھے رہنے والے تھے۔ تو اب ہم ابراج الکسوہ مکہ میں یہاں پر آگے، تو اس وقت تک کا یہ حال ہے مدینہ اور مدینہ سے مکہ پہنچنے کا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے مکہ کے حال۔